جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کی باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر. ان میں کا کوئی ادنا ممبر جو ہوگا مشک و کافور کے ٹیلے پر ہوگا اور اس پر جنتی بیٹھا ہوگا اور ان میں ادنا کوئی نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. یہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ جنتی جب دیدار الہی کرے گا تو ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور اس نعمت میں وہ یعنی دیدار الہی میں بالکل گم ہو جائے گا. یوں تو اللہ کی نعمتیں جب دنیا میں نہیں شمار کی جا سکتی. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں پاؤ گے. اتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے. آپ کے جسم میں جتنے بال نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں اور اتنی بے شمار نعمتیں جب دنیا میں ہم شمار نہیں کر سکتے تو جنت تو نعمتوں کا خزانہ ہے، اس میں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ان ساری نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہوگی، یوں تو سب کو مراتب کے حساب سے رکھا جائے گا جن کے جو مرتبے ہوں گے اس حساب سے، مگر اس مرتبے کے باوجود بھی کوئی بڑی کرسی والا بندہ اپنے سے چھوٹی کرسی والے کو حقیر نہیں سمجھے گا دنیا کی طرح، اور چھوٹی کرسی پہ جو بیٹھا ہوگا وہ بڑی کرسی والے کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھے گا. یعنی کہ دنیا میں کیا ہوتا، ہم اپنے سے بڑا کسی کو دیکھتے تو یا تو حسد کے شکار ہو جاتے یا اس سے دشمنی کر بیٹھتے جلن میں آ کر کے. کچھ تو کچھ ہونے لگتا اندر اندر، وہ جو دل کے کینہ کپٹ بول لیجیے، اس طرح کے معاملات دنیا میں ہو جاتے ہیں. مگر جنت چونکہ سارے عیب سے پاک ہے تو اس میں جب ڈالا جائے گا تو یہ ساری جو بری خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکال دے گا. پھر آپ کسی سے حسد نہیں، ہم کسی سے حسد نہیں، ہم کسی سے کینہ نہیں. کوئی بڑی کرسی پر بھی بیٹھا ہے تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بڑی پہ بیٹھے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑتا. تو مرتبے کے حساب سے منزلیں اور درجے ملیں گے، کرسیاں ملیں گی، مگر کوئی کسی سے جلے گا نہیں. چھوٹا والا بڑے سے نہیں، بڑا والا چھوٹے سے نہیں. یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ کا جب دیدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور سب لوگ ایسے ہی دیکھیں گے جیسے یہاں سے سب آدمی 14ویں کے چاند کو دیکھنا چاہیں تو کوئی آدمی کسی کے آڑے نہیں آتا، آرام سے ہر کوئی 14ویں کے چاند کو دیکھ لیتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جب بلا کیف ہوگا تو ہر کوئی دیکھ لے گا، کوئی کسی کے آڑے نہیں آئے گا. جیسے ہم پیچھے والے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں، مسجد کے باہر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دیواریں پڑی ہوئی ہیں. تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ نظام اور الگ قانون بنا کے رکھا ہے. اس قانون کے حساب سے ہم کو جو بھی پسند آئے گا، جو بھی ہم دیکھنا چاہیں گے، ہر چیز کو ہم دیکھ لیں گے. اور دیدار الہی میں تو بالکل کوئی اعلی چیز نہیں آئے گی. اللہ جس سارے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، ہر ہفتے میں اجازت مرحمت کی جائے گی کہ اللہ کا دیدار کرو. سبحان اللہ، یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کوئی کسی کو فرمائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ بات کرے گا جنتیوں سے تو فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ تو دنیا کے بعض معاصی اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلائے گا. تو بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ بات کرے گا، کرم فرمائے گا. کہنا ہے آپ کرم فرمائے گا، پوچھے گا کہ میرے بندے کیا تو نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا تھا؟ تو کہے گا ہاں میرے رب میں نے تو کیا تھا مگر تو نے تو بخش دیا. وہ ڈر جائے گا نا کہ اب ایسے میری غلطیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے تو کہیں کچھ گڑبڑ تو نہ ہو، تو وہ ڈرے گا. مگر اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے معاف کر دیا. اللہ فرمائے گا ہاں، یہ میری مغفرت، یہ میری رحمت کے بدلے ہے. یہ جو میں نے مغفرت کر کے تجھے جنت میں ڈال دیا یہ میری رحمت ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں. صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی سے ہمیں جنت ملنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرمائے گا وہ جنت میں جائے گا. اعمال سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے. روایت ہے نا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بندے کے تعلق سے. وہ جنت میں جائے گا اس کے اعمال کی اچھائی کے حساب سے تو خوش ہو کے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس سے پوچھو کیوں خوش ہے؟ وہ کہے گا کہ پروردگار عالم میرے اعمال اچھے تھے اس لیے میں جنت میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا واپس لاؤ، اس کی ایک آنکھ نکال کر کے ایک ترازو پہ رکھو
اور پورے اعمال اس کے زندگی بھر کے دوسرے ترازو پہ رکھو. جب تلا جائے گا تو اس اللہ کی جو نعمت آنکھ ہے وہ بھاری پڑ جائے گی، اوپر چلی جائے گی، اور جو اس کے اعمال ہیں نیچے چلے جائیں گے. اب اللہ کہے گا لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. اب وہ رونے چلانے لگے گا، کہے گا پروردگار عالم ابھی تو مجھے جنت ملا تھا، ابھی جہنم میں کیوں؟ تو کہے گا کہ تو کہہ رہا تھا تیرے اعمال سے جا رہا تھا، اور اعمال کا تو یہ حال ہے کہ میری ایک نعمت جو میں نے آنکھ دی تھی اس کا بدلہ نہیں بن پایا تیرا پورا اعمال. ابھی اس کے بعد دوسری آنکھ پڑی ہے، کان پڑے ہیں، اس میں سننے کی طاقت ہے، زبان پڑی ہے، اس میں بولنے کی طاقت ہے، پیر ہے، اس میں چلنے کی طاقت. یہ سب نعمتیں ہی نعمتیں تو تھیں، ایک نعمت کا تو بدلہ ادا نہیں کر پایا. گویا تیرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تو جنت میں جا، یہ میرا کرم تھا، میری رحمت تھی کہ تو جنت میں جا رہا تھا. تو ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اپنے اعمال سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہوئے فرمائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا، تو بندہ کہے گا ہاں تو نے تو مجھے معاف کر دیا. تو اللہ فرمائے گا ہاں وہ میری رحمت تھی، میں نے اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا اور تجھے جنت میں یہ مقام دیا ہوا ہے. تو اس طرح سب پہ ابر چھا جائے گا، ان پر خوشبو برسے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہیں پائی تھی. اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے. اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کے مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی ہے، نہ کانوں نے کبھی سنی ہے، نہ دلوں پر ان کا کبھی کوئی خطرہ گزرا ہے. ایسی چیزیں ہوں گی اس مارکیٹ میں جو نہ ہم نے کبھی سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ کبھی دل میں ایسا کوئی خیال آیا ہے کہ ایسی چیز بھی ہے. اس طرح کا بازار ہوگا. اس میں جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی. کچھ بھی چاہیں گے کہ یہ ہمیں چاہیے، یہ چیزیں مجھے پسند ہے، تو وہ چیز اس کے ساتھ کر دی جائے گی. خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پیسے ہی نہیں رہیں گے تو خرید فروخت کیا، اور وہاں کسی کو پیسے کی ضرورت ہی کیا، تو وہاں خرید و فروخت کا معاملہ نہیں رہے گا. جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا. ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں. ایک بندہ ایسا ہوگا جو مرتبے میں کم ہوگا، ایک مرتبہ ایسا ہوگا جو مرتبے میں اعلیٰ ہوگا. تو مرتبے میں جو اعلیٰ ہوگا اس کو لباس بھی اعلیٰ پہنایا جائے گا. تو چھوٹے مرتبے والا دیکھے گا تو کہے گا اس کا لباس تو بہت خوبصورت ہے. ابھی یہ خیال کرتا ہی ہوگا کہ اس کے دل کا خیال فوراً اللہ بدل دے گا کہ اس کو اپنا لباس اس سے اچھا دکھنے لگے گا، اس کا اپنا لباس اس سے اچھا دکھنے لگے گا. یہ کیونکہ وہاں غم نہیں ہے. اب یہ دیکھ کر کے غم میں پڑ جاتا بندہ نا کہ مجھ سے اچھا اس کا ہے، میرا اچھا کیوں نہیں ہے، تو غم میں پڑ جاتا. تو اس غم کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، جنت میں کوئی غم نہیں رہنے والا. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو لوگ واپس جائیں گے. ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے، آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے. جواب دیں گے کہ پروردگار عالم کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا. جب وہ گئے رہیں گے تو ان کی خوبصورتی الگ رہے گی، جب واپس آئیں گے تو ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. تو وہ بیویاں پوچھیں گی کہ آپ تو گئے تھے تو اتنی خوبصورت نہیں تھے، ابھی آ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ اور بھی چمک رہا ہے. تو جنتی بولے گا ہاں کیوں نہ چمکتا جب ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، کیوں نہ چمکے جب ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. تو جب واپس آئیں گے تو نور چہرے کا اور دوبالا ہو جائے گا. ان کی بیویاں جو جنت میں ہوں گی وہ تعجب کریں گی. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک تخت دوسرے کے پاس خود بخود دوسرے کے تخت کے پاس چلا جائے گا. کوئی اپنے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو تخت خود ہی چلا جائے گا، اسے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آخری بات سننا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں ہوں گی، گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کے مسافت پہ ہوں گے. جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اسے اتنی پراپرٹی ملنی ہے، 1000 سال تک چلتے رہیں تو اس کی پراپرٹی ختم نہیں ہونی ہے. اتنے لمبے جگہ میں اسے سب سے کم درجے کا جنتی ملے گا. یہ آپ دیکھیں. اور انہوں نے اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. جو سب سے کم درجے کا ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا اور دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. کہیں گے پروردگار عالم اب تیرا دیدار ہو گیا، اب اس سے بڑھ کے ہمیں کیا نعمت چاہیے؟ ساری نعمتیں ہمیں اسی میں مل گئی جو تو نے اپنا دیدار کرا دیا. اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے، لیکن لوگوں کو اتنی نعمتیں ملی ہوں گی کہ اور کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی. تو جنت ایسی چیز ہے کہ جس میں دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
جنت کا بیان، دوزخ کا بیان جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ اسی لیے کہ مومنین اس تبشیر و تنذیر سے یعنی بشارت سے اور ڈر سے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جنت کی چیزیں سنیں تو اس کی للک بڑھے، جہنم کی باتیں سنیں تو اس سے ڈریں، اور یہ ڈر اور یہ خوشخبری یہ دونوں چیزیں مل کر کے اللہ کی رضا کا سبب بنیں۔ اس لیے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس طرح کتابوں میں، حدیثوں میں اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جب اسے سننا چاہیے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے جنت کی طلب کرنا یہ اتنی اچھی عادت ہے کہ صحابہ کرتے رہے ہیں، صحابہ کرتے رہے جنت کی طلب۔ ایسے بھی بندے موجود ہیں روئے زمین پر جو اللہ کی صرف رضا کے لیے عبادتیں کیے ہیں، جنت کی طلب میں نہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن صحابہ نے بھی جنت کی طلب کی ہے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمتوں بھرا خزانہ جنت، اس کی طلب میں ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عبادتیں خوب کریں، ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ راضی ہوگا تو ہمارے اعمال نہیں دیکھے گا، کتنے پھوٹے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھے گا، کتنی پھوٹی کوڑی ہم بیچ چکے ہیں یہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ زندگی بھر مجھے خوش کرنے کے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ راضی کرنے کی کوشش کرنا اور راضی کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہوگا کہ ہمارے ساری عبادتوں پہ وہ بھاری ہو جائے گا، ساری عبادتوں پہ۔ پھر اللہ کرم فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی والا کام کرنے کی توفیق